دنیا میں اللہ کا کوئی نیک بندہ اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں پانے کے لیے نیکیاں کرے تو وہ اللہ کا نیک بندہ ہی نہیں۔ کان یرید الحیات الدنیا وزینتہ، جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی خوبصورتی کا طلبگار ہو، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا، اس کی خوبصورتی کا طلبگار ہو، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم ان کے اعمال کا پورا بدلہ ان کو یہیں دے دیتے، وہم فیہا لا یبخسون، اور وہ اس میں کمی نہیں کیے جاتے، یعنی پورا دے دیے جاتے ہیں، کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اب اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں نار کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے ہمیں اس کلمہ کے بارے میں مخلص ہونا چاہیے، تبھی یہ کلمہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، یعنی ہم خالص کر کے تمام عبادات اور تمام چیزیں اللہ کے لیے خالص کریں، اور اللہ کے علاوہ سارے معبودوں کا جس طرح ہم نے زبان سے اقرار کیا ہے اسی طرح اپنے عمل کے اخلاص سے یہ ثابت کریں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى في موضع آخر إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون۔ محترم علماء کرام و حاضرین مجلس، تعریف و توصیف کی تمام قسمیں خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہیں۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین کرام، کلمہ توحید کا معنی، مفہوم، شرائط، تقاضے، یہ تمام چیزیں سمجھانے کو آج میرا عنوان متعین کیا گیا ہے۔ حاضرین، سب سے پہلے ہم اور آپ اس کلمہ کی اہمیت سمجھ لیں۔ اللہ رب العالمین نے کائنات کی تخلیق
اسی کلمہ کے اس بات کے لیے فرمایا ہے، یعنی کائنات اسی کلمہ کے اس بات کے لیے بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم اسی کلمہ کے ماننے اور نہیں ماننے والوں کے لیے بنایا ہے۔ جو مانے ان کے لیے جنت ہے اور جو نہیں مانے ان کے لیے جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں مبعوث فرمائے، ان تمام انبیاء کرام کی بنیادی دعوت یہی کلمہ رہی ہے۔ اگر آپ قرآن مجید میں جن صورتوں میں انبیاء کرام کا تفصیل سے ذکر آیا ہے ان تمام صورتوں پر غور کریں تو آپ کو ملے گا سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں، سورہ انبیاء میں، سورہ شعراء میں، سورہ صافات وغیرہ میں، ہر جگہ آپ پائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے جن انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے ان تمام انبیاء کرام نے اپنی قوم کو آ کر سب سے پہلے اسی بات کی تلقین کی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ عام طور پر انبیاء نے پہلا جو کلمہ قوم کے سامنے پیش کیا وہ یہی کہ اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ حاضرین، ہم اور آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم صاحب توحید ہیں، توحید کی دولت سے مالا مال ہیں، پھر ہمارے سامنے توحید کا درس یا کلمہ کا معنی اور مفہوم، کلمہ کے تقاضے کیوں بیان کیے جا رہے ہیں؟ یاد رہے، تمام انبیاء کرام نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور جن لوگوں نے انبیاء کرام پر ایمان لایا، جو انبیاء کرام کے اصحاب اور ساتھی بنے، انہوں نے براہ راست اپنے انبیاء سے توحید سیکھی، لہذا ان کی توحید کا درجہ انتہائی بلند اور انتہائی مضبوط ہوا کرتا تھا، اور جب تک وہ آگے توحید کا درس مسلسل پہنچاتے رہے توحید اپنی جگہ مضبوط رہی۔ لیکن جب ایسا سمجھا جانے لگا کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کو ایک مانتے ہی ہیں، توحید تو ہماری دولت ہے ہی، اور پھر توحید کو نظر انداز کیا جانے لگا، تو پھر ہر شخص یہ سمجھتا رہا کہ ہمارے اندر توحید موجود ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی توحید میں الگ الگ انداز میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حاضرین، آج ہمارے معاشرے میں جن کے اندر ہمیں توحید نام کے برابر بھی دکھائی نہیں دیتا، کیا مجال ہے کہ آپ ان کی زبان سے کہلوا لیں گے کہ ان کے یہاں توحید نہیں ہے؟ ان کا بھی اقرار یہی ہے کہ ہم توحید کے اقرار کرنے والے، توحید کے ماننے والے اور توحید پر قائم رہنے والے ہیں۔ ہمارے شیخ محترم بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے، آج دنیا میں ملکی اعتبار سے اگر کوئی ملک سب سے زیادہ شرک اور بدعت سے پاک و صاف ہے تو وہ کون سا ملک ہے، یہ ہمیں کہنے یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آج بھی آپ اس ملک میں پائیں گے کہ شاید ہی وہاں کا کوئی خطیب اور کوئی مقرر کوئی خطبہ یا کوئی تقریر پیش کرتا ہو اور اس میں توحید کا ذکر نہ ہو، ایسا آپ نہیں پائیں گے۔ ایسا لگے گا کہ یہ تو ہمیں معلوم ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں، پھر اس بات کا ذکر بار بار کیوں آتا ہے؟ حاضرین کرام، جس چیز کی اہمیت اتنی زیادہ ہو کہ سننے اور دیکھنے میں معمولی لگے، لیکن کائنات میں کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی کلمہ پر ہو، اس کلمہ کو ہم کبھی ہلکے میں نہیں لے سکتے۔ آئیے ہم اور آپ آگے بڑھیں۔ جس وجہ سے یہ عنوان واضح کرنے کے لیے منتخب کیا گیا ہے میں بتاؤں۔ کلمہ توحید جو ہے لا الہ الا اللہ، اس میں لا الہ اور الا اللہ دو الگ الگ جز ہیں۔ لا الہ جو ہے یہ انکار والا جملہ ہے، اور الا اللہ جو ہے وہ اس بات والا جملہ ہے۔ اگر کوئی شخص
لا الہ کہہ کر رک جائے اور الا اللہ نہیں کہے تو ہم آسان لفظوں میں اسے ناستک کہیں گے، یعنی اس نے تمام معبودوں کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ لا الہ یعنی کوئی معبود ہی نہیں۔ اگر کوئی لا الہ کہہ کر رک جائے، آگے نہیں بڑھے، وہ ناستک ہے، اس نے تمام معبودوں کا انکار کر دیا۔ اور اگر کوئی صرف الا اللہ کا اقرار کرے اور لا الہ کا اقرار نہ کرے تو وہ مشرک ہے، تو وہ مشرک ہے، یعنی اس نے اللہ کو معبود تو مانا لیکن اللہ کے علاوہ کے معبود ہونے کا انکار نہیں کیا۔ آج ایک بات اور ذہن میں رہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایمان کا مطالبہ کیا ہے اور کفر سے بچنے کا حکم دیا ہے، یہ ہم تمام لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی ایک آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان لانے سے پہلے کفر کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایمان لانے سے پہلے کفر کرنے کا حکم دیا ہے کہ پہلے آپ کفر کریں پھر ایمان لائیں، تبھی آپ کا ایمان قابل قبول ہے، ورنہ پریشان نہ ہوں۔ آیت اس طرح ہے، آیت الکرسی کے فوراً بعد والی آیت ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اس کے بعد جو جملہ ہے فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا۔ فمن یکفر بالطاغوت، تو جو شخص طاغوت کا کفر کرے، جو شخص طاغوت کا کفر کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے۔ ایمان لانے کا حکم دوسرے نمبر پر ہے، پہلے کفر کرنے کا حکم ہے۔ کس کا کفر؟ طاغوت کا۔ اور طاغوت کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت اور پوجا کی جائے وہ سبھی ایک لفظ میں کیا ہے؟ طاغوت۔ تو جب تک طاغوت کا کفر نہیں ہے تب تک ایمان مقبول نہیں۔ فمن یکفر بالطاغوت، تو جو شخص طاغوت کا کفر کرے، لا الہ کے ذریعے ہم طاغوت کا کفر کرتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ طاغوت کا ہم نے کفر کیا۔ الا اللہ کے ذریعے ہم نے یؤمن باللہ پر عمل کیا کہ اللہ رب العالمین کو معبود مانا۔ صرف اللہ رب العالمین کو معبود ماننے کے لیے تمام معبودان باطلہ کا کفر لازم اور ضروری ہے۔ تو یاد رہے، موجودہ معاشرے میں دونوں قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ لا الہ کہہ کر رکنے والے، یعنی وہ کسی کو معبود ہی نہیں مانتے، اور بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو الا اللہ پر قائم ہیں لیکن لا الہ کا اقرار نہیں ہے۔ آئیے ایک اہم بات ہمارے ذہن میں ہو کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب تمام معبودوں کو چھوڑ دینا ہوتا ہے، یہ اتفاق سے مکہ کے کفار کو بہت اچھی طرح سے معلوم تھا۔ مکہ کے کفار کو بہت اچھی طرح سے معلوم تھا۔ وہ تو لا الہ الا اللہ کہہ لو جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تو کہنا ان کے لیے کتنا مشکل تھا۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب ہمارے تمام معبودوں کو کیا کر دینا پڑے گا؟ چھوڑ دینا پڑے گا۔ چنانچہ سورہ صافات کی آیت نمبر 35 اور 36 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انہم اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، وہ لوگ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، یستکبرون، تو وہ تکبر کرتے تھے، تو وہ تکبر کرتے تھے، اور ویقولون اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور کہتے تھے کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر اور مجنون کی وجہ سے چھوڑ دیں؟ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان سے تو لا الہ الا اللہ کہا جا رہا ہے، معبودوں کو چھوڑنے کا حکم ان سے کس نے دیا؟ انہیں تو کسی نے کچھ کہا ہی نہیں۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو، تو وہ تکبر اور انکار کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا، کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ کیا مطلب؟
لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا تو ہمیں اپنے معبود کیا کرنے پڑیں گے. لشاعر مجنون، ایک شاعر کے لیے، ایک مجنون کے لیے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. اور سب سے اہم ترین بات جو بلا شبہ ہم اور آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس کے باوجود بہت اچھی طرح یہ ذہن میں ڈال لیں کہ مکہ کے مشرکین جو تھے، مکہ کے مشرکین جو تھے، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ملت ابراہیم پر قائم ہیں، ہم ملت ابراہیم پر قائم ہیں، دین ابراہیم پر قائم ہیں. یہ ان کا دعویٰ تھا مکہ کے مشرکین کا. چنانچہ قرآن مجید میں بے شمار آیتیں اس طرح کی موجود ہیں کہ وہ لوگ تمام قسم کے افعال کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے. قرآن مجید میں آیتیں موجود ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا تمہیں کس نے پیدا کیا، جواب اللہ تعالیٰ. تمہیں زمین اور آسمان سے رزق کون دیتا ہے، اللہ تعالیٰ. کائنات کی تدبیر کون کرتا ہے، اللہ تعالیٰ. ساری چیزیں آپ ان سے پوچھتے چلے جائیں تو وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ. پھر دشواری کہاں تھی، دشواری کہاں تھی؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کو معبود بھی مانتے تھے، اللہ رب العالمین کو خالق بھی مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے، سبھی چیزیں مانتے تھے. پھر دشواری کہاں تھی؟ دشواری سورہ زمر کی آیت نمبر 3 کے ایک ٹکڑے میں آپ محسوس کریں گے. وہ کہا کرتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اس لیے تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. آئی بات سمجھ میں؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. یعنی ان کا عقیدہ اور ایمان معبود کے بارے میں کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا ہی. اور انہوں نے جن کو معبود بنا رکھا تھا وہ ان کو ذریعہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ سے. آج ہمارے معاشرے میں بے شمار لوگوں کی سوچ اور بے شمار لوگوں کا عقیدہ یہی ہے کہ معبود تو ہمارا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے قریب نہیں ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، اللہ کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں، لہذا یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے. قرآن مجید سورہ یونس آیت نمبر 18 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. وہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع پہنچاتا ہے اور نہ نقصان، اور وہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں، یعنی اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے. بس یہ عقیدہ ان کا تھا. تو وہ لا الہ الا اللہ پر پشو پیش کرتے تھے. اللہ کے علاوہ معبودوں کا انکار ان کے لیے دشوار تھا، اللہ کو معبود ماننا ان کے لیے دشوار نہیں تھا. قرآن مجید سورہ صافات کی شروعاتی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. وہ کہتے تھے ہمارے اتنے معبودوں کو ختم کر کے تم نے ایک معبود بنا دیا. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، سورہ صاد کی آیت ہے کہ تم نے اتنے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی، یہ تو بڑی عجیب چیز ہو گئی. یا انہوں نے بہت سارے معبودوں کی جو عادت پڑی ہوئی تھی وہ کہتے تھے اللہ معبود ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن باقی معبودوں کا انکار ہم سے نہیں ہوگا. صحیح بخاری میں کتاب الحج کے اندر ایک حدیث ہے، اس حدیث کے ذریعے ایک ایسی خبر دی گئی ہے کہ آپ حیران رہیں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کعبۃ اللہ کا طواف اور حج تو جاری تھا ہی. کچھ طریقے غیر اسلامی تھے جن کی اصلاح اسلام نے کر دی، ورنہ حج تو پہلے سے جاری تھا. مکہ کے مشرکین حج کرتے تھے اور حج میں تلبیہ بھی پڑھتے تھے. حج میں تلبیہ بھی پڑھتے تھے. جیسے ہم لوگ اگر اللہ کے گھر کا دیدار نصیب ہو تو جیسی میقات پر پہنچتے ہیں تلبیہ
لبیک لا شریک لک لبیک. اب یہ تلبیہ جو ہے آپ اس میں دیکھیں کہ رب تعالیٰ کی توحید کا کس طرح اقرار ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں لبیک حاضر، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں. لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. ان الحمد والملک والنعمت لک، ساری بادشاہت، ساری نعمتیں، ساری تعریفیں سب تیرے لیے. اب مکہ کے مشرکین جب تلبیہ پڑھتے تھے تو ان کا تلبیہ لگ بھگ اسی طرح کا ہوتا تھا، لگ بھگ اسی طرح کا. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. آپ حیران ہوں گے، وہ تو اللہ کی توحید کا بھی اقرار کر رہے ہیں اور شرک کا انکار بھی کر رہے ہیں. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریک لک تملکہ وما ملک. یہ تلبیہ وہ پڑھتے تھے. وہ کہتے تھے حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. ہاں تیرے شریک وہی ہیں جس کو تو نے شریک بنایا ہے، تو ان کا بھی مالک ہے اور ان کے اختیارات کا بھی مالک ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی وہ جنہیں اللہ کا شریک سمجھتے تھے ان کے بارے میں بھی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ انہیں اللہ تعالی نے متعین کیا ہے، اور جو اختیارات انہیں حاصل ہیں وہ بھی ان کو کس نے دی ہیں. اب کس عقیدے کی بات کرتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں لوگوں کی سوچ اس طرح کی نہیں تو اور کیا ہے کہ بھئی انہوں نے اللہ کو بہت زیادہ راضی کیا، انہوں نے اللہ کو بہت زیادہ راضی کیا، اور جب یہ اللہ کو بہت زیادہ راضی کرتے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات عطا فرما دی. یہی تو ان کا عقیدہ تھا. وہ کہتے تھے کہ تیرا کوئی شریک نہیں، مگر جس کو تو نے شریک بنایا وہ تیرا شریک ہے، اور اس کا بھی تو ہی مالک ہے اور اس کے اختیارات کا بھی تو ہی مالک. حضرین اکرام، ہم اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں پلے بڑے ہیں، جس طرح کے حالات ہم نے دیکھے ہیں، ہمارے معاشرے میں ایسے قصوں اور کہانیوں کا بہت زیادہ چلن یا بہت زیادہ رواج ہے کہ ہم لوگ بچپن سے دادی اماں، نانی اماں، دادا جی اور نانا جی کے قصے سنتے ہوئے چلے آئے. عام طور پر آپ پائیں گے کہ ہمارے ملک میں، بہت توجہ سے یہ بات سنیں، ہمارے ملک میں جو دھارمک قصے کہانیاں بیان کی جاتی ہیں ان میں ایک چیز آپ کو ضرور ملے گی کہ کسی نہ کسی بندے کے بارے میں حد درجہ عبادت اور محنت کا ذکر کیا جائے گا، جسے تپسیا کہہ لیں، کٹھور پریشرم کہہ لیں، یا اور بھی کچھ بھی کہہ لیں، کہ فلاں آدمی اس پہاڑی پر، اس جنگل پر، اس ندی کے کنارے، اس درخت پر، اس چوٹی پر، یا فلاں کٹھور تپسیا میں اتنے سال اس نے گزار دی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گزار. جب وہ تپسیا کرتا چلا گیا، ایک لمبا وقت اس نے گزار دیا، تب جا کر کوئی نہ کوئی دیوی دیوتا اس کے سامنے آ کر اس سے پوچھتا ہے کہ یہ تپسیا کس مقصد سے آپ کر رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تپسیا آپ کس مقصد سے آپ کر رہے ہیں؟ تو پھر بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنا مقصد بتاتا ہے، اور وہ آنے والی دیوی یا دیوتا اس کو اس کا مقصد عطا کر کے، بات سمجھ رہے ہیں، کسی کو وردان ملتا ہے کہ وہ جس چیز میں ہاتھ لگائے وہ سونا ہو جائے گا، کسی کو وردان ملتا ہے کہ اس کے جسم میں چاہے جتنا مار لو اس کو کچھ ہوگا ہی نہیں، کسی کو اور کچھ، کسی کو اور کچھ، کسی کو اور کچھ. اب اندازہ لگائیں، یہ قصے کہانیاں ایسی نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، لیکن یہ قصے کہانیاں ایسی بھی نہیں ہیں جس سے ہمارے مسلم معاشرے کے لوگ اچھوتے رہ جائیں یا انجان رہ جائیں، ایسا نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں ہم اور آپ یا ہمارے بچے یا ہمارا معاشرہ یہ سوچ لاتا ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالی کی بہت زیادہ عبادت کرے تو اللہ تعالی اسے وردان کیوں نہیں عطا کر سکتا. آ رہی بات سمجھ میں؟ بھائی ادھر کوئی تپسیا کر رہا ہے تو اس کو وردان مل رہا ہے، تو اگر ہمارے یہاں کوئی اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے
اختیارات کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ لہذا ہم اللہ کے نیک بندوں میں اختیارات کی امید بھی رکھنے لگتے ہیں اور اختیارات تلاش بھی کرنے لگتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ چونکہ وہاں پر ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی اڑنے لگ رہا ہے، کوئی پانی میں چلنے لگ رہا ہے، کوئی اپنے جسم کو کچھ بنا لیتا ہے، کوئی کچھ اور کوئی بہت زیادہ اختیارات کا مالک ہو جاتا ہے، تو ہم بھی اسی طرح یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کو، اس کے بعد اللہ کی عبادت کی کہانیاں گڑھی جاتی ہیں کہ فلاں صاحب وہاں اتنے سال ایسے ہی کھڑے رہے، فلاں صاحب وہاں اتنے سال ایسے ہی بیٹھے رہے، فلاں صاحب نے ایسا کیا، فلاں صاحب نے ایسا کیا۔ یہ ساری چیزیں صرف اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ اس کے بدلے میں اختیار حاصل ہونا ثابت ہو جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب آئیے ہم اور آپ حقیقت کی طرف آئیں تو ہم اگر مکمل قرآن کو ایک ایک لفظ کر کے پڑھ لیں یا حدیث کے تمام ذخیروں کو پلٹ کر دیکھ لیں تو آپ کو قرآن اور حدیث میں کہیں ایک بھی جملہ ایسا نہیں ملے گا کہ جو اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اختیارات عطا فرما دے گا، طاقتیں عطا فرما دے گا یا اور لوگوں سے الگ کر دے گا، ایسا کوئی ذکر قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ تو ہمیں معاشرے میں یہ عام کرنے کی ضرورت ہے، یا ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم چاہے کتنے ہی نیک ہو جائیں یا کتنے ہی اللہ کے قریب ہو جائیں، لیکن عام بشری تقاضوں سے ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ رب تعالی اپنی مرضی سے کبھی کسی سے کوئی عادت کے خلاف واقعہ ظاہر فرما دے تو وہ خالص اللہ کی مرضی ہے، لیکن ریموٹ کنٹرول کسی کے ہاتھ میں اللہ تعالی نہیں دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصحاب کہف 309 سال غار میں سو کر باہر نکل رہے ہیں، یہ خرق عادت واقعہ ہے، واقعہ عادت کے خلاف ہے، لیکن وہ باہر آ کر لوگوں سے یہ کہیں کہ بھائی میرے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں جب چاہوں 300 سال کے لیے سو جاؤں۔ ہے ممکن ان کے لیے؟ نہیں ممکن ہے۔ ریموٹ ہاتھ میں نہیں ملتا کہ وہ جب چاہیں جب کرامات دکھانے لگیں۔ کرامت میں صاحب کرامت کی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین اگر چاہے، لیکن وہ بھی شاذ و نادر۔ یہاں تو پورا معاشرہ کرامتوں پر پل اور بڑھ رہا ہے۔ خیر، اب آپ دیکھیں کہ جب ہم یہ تصور کرنے لگتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کی جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں اختیارات دینے لگتا ہے۔ اب غور کریں کہ جس طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضاحت کے مطابق آدم علیہ السلام کی اولاد میں کچھ انتہائی نیک ترین لوگ تھے، جب وہ ایک ایک کر کے دنیا سے جانے لگے۔ نوح علیہ السلام جس قوم میں رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اس قوم کی بات، وہ تھی تو آدم علیہ السلام کی قوم، لیکن اسی قوم میں نوح علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے۔ تو اس قوم میں بہت نیک لوگ تھے، جب ان کی ایک ایک کر کے موت ہونے لگی تب وہاں شیطان نے اپنا حربہ استعمال کیا۔ لوگ بہت زیادہ مایوس ہونے لگے، نیک لوگوں کو دیکھ کر وہ ترغیب حاصل کرتے تھے، نیکیاں کرتے تھے۔ ایک کی موت ہوئی، دو کی۔ یاد رہے ہمارے یہاں پیدائش اور موت کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، 50 60 70 سال کا فاصلہ ہے، تو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال نہیں آ سکتا۔ وہاں 1000 سال 1500، اب سوچئے کوئی 1000 سال پہلے پیدا ہوا اور آج تک وہ زندہ اور وہ مر جائے تو پھر کیسا لگے گا؟ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ تو 1000 سال عمر والے، ان کو تو موت سامنے دکھائی دیتی نہیں تھی۔ ہمارے یہاں بچے پیدا ہوئے، پلے بڑے، جوان ہوئے، ادھیڑ ہوئے، بوڑھے ہوئے، اور پھر انتظار کرنے لگے کہ بھئی اب پتہ نہیں کس دن اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ تو جب وہ ایک ایک کر کے موت پانے لگے تو باقی ماندہ لوگوں کو بہت زیادہ تکلیفیں ہوئیں کہ یہ جن لوگوں کو دیکھ کر ہم نیکیاں کرتے تھے وہ تو جانے لگے۔ شیطان نے پہلا حربہ یہ استعمال کیا کہ ان کی تصویریں بنا کر دیکھ لیجئے، ان کی تصویروں کو دیکھ کر آپ نیکیوں کی ترغیب حاصل کرتے رہیں۔ پہلے تصویر بنائی گئی، بعد میں 1-2 پیڑھیاں، 1-2 نسل گزر جانے کے بعد شیطان نے کہا کہ جانتے ہو تمہارے باپ دادا اتنی بلندیوں پر یا اتنی کامیابیوں پر کیسے تھے؟ وہ ان سے دعا کرتے تھے، یہ اللہ سے دعا کرتے تھے، لہذا ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح بخاری میں کتاب التفسیر کے اندر ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر جو قوم نوح کے بت تھے ان لوگوں کی وضاحت کرتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت دی ہے۔
اب آپ محسوس کریں کہ سب سے پہلے شرک ہی دنیا میں اس ذریعے سے آیا کہ یہ اللہ کے بہت زیادہ نیک بندے تھے، یعنی کچھ نہ کچھ عام لوگوں سے الگ خصوصیت انہیں حاصل ہونا چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے کئی معاملات میں ہمارے معاشرے میں عقیدے کے بارے میں خامی آپ کو نظر آئے گی. بنیاد یہی ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کو عام انسانوں سے الگ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے پوری زندگی اس طرح کی کہانیاں سنتے سنتے گزاری ہیں. لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہو سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہو سکتے، کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہاں کہیں نہ کہیں یہی بات کام کر رہی ہے کہ بھئی اللہ کے رسول اور اللہ کے بعد سب سے افضل اور اشرف بشر کیسے ہو جائیں گے؟ جبکہ ہر زمانے میں رسول جن اقوام میں بھیجے جاتے تھے، جس قوم میں بھیجے جاتے تھے، انہیں بھی یہی اعتراض ہوتا تھا، لیکن الٹا کر کے ہوتا تھا، کیونکہ انہوں نے انبیاء کو اپنے سامنے پیدا ہوتے، پلتے بڑھتے اور جوان ہوتے دیکھا ہوتا تھا. جب بعد میں انہیں نبوت ملتی اور وہ یہ کہتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو وہ الٹا کہتے تھے کہ آپ تو بشر ہیں، ہمیں معلوم ہے آپ بشر ہیں، پھر آپ کو کیسے رسول بنا دیا گیا؟ یعنی وہ لوگ کہتے تھے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتے، اور ہمارے معاشرے کے لوگ کہتے ہیں کہ رسول بشر نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہیں بشر ہونے پر یقین تھا. انہوں نے تو بشریت سامنے سے دیکھی تھی، انہیں بشر ہونے پر یقین تھا، رسول ہونے پر یقین نہیں تھا. ہم نے رسول اللہ کی بشریت کو نہیں دیکھا لیکن رسالت پر ایمان لایا ہے، تو ہمیں رسول ہونے پر یقین ہے اور بشر ہونے پر یقین، ہم نے بشریت دیکھی نہیں. لہذا ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ رسول بشر کیسے ہو سکتے ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ بشر رسول کیسے ہو سکتے ہیں. کل ملا کر بات تو وہی ہے نا کہ وہ سمجھتے تھے کہ رسول کوئی الگ ہی مخلوق ہونی چاہیے، الگ ہی چیز ہونی چاہیے. قرآن مجید میں بار بار کفار کا مطالبہ ذکر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو رسول ہی بنانا تھا تو کسی فرشتے کو رسول کیوں نہیں بنایا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی مخصوص اختیارات کے حامل کو یا مخصوص صفات کے حامل کو رسول کیوں نہیں بنایا؟ اور وہی ہماری سوچ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جب رسول ہیں تو پھر وہ بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کل ملا کر بات وہیں آتی ہے. پھر آپ اور جگہ جائیں تو ساری جگہ آپ مختار کل میں یا علم غیب وغیرہ میں یا اور چیزوں میں، آپ سبھی چیزوں میں یہی پائیں گے کہ ذہن میں یہی بیٹھا ہے کہ اگر وہ اللہ کے نیک بندے اور سب سے نیک بندے ہیں تو وہ کامن نہیں ہو سکتے. یہیں سے ہم اللہ کے نیک بندوں کے اندر اختیارات تلاش کرنا شروع کرتے ہیں. یہیں سے ہم اللہ کے نیک بندوں کے اندر اختیارات تلاش کرنا شروع کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے دنیا میں تمام زمانوں میں مشرکین نے اللہ کے نیک بندوں کو الہی صفات کا حامل مان لیا تھا، یا ان کے اندر معبودوں کی صفات تلاش کرنے لگے تھے، کیونکہ ان کی سوچ یہ تھی جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ عام بندوں کی طرح نہیں ہو سکتے. ایک آخری جملہ اس بارے میں ذہن میں رہے پھر ہم آگے بڑھیں. دنیا میں اللہ کا کوئی نیک بندہ، دنیا میں اللہ کا کوئی نیک بندہ اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں پانے کے لیے نیکیاں کرے تو وہ اللہ کا نیک بندہ ہی نہیں ہے. وہ اللہ کا، ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ جب اللہ کے اتنے نیک بندے ہیں تو انہیں اختیارات کیسے نہیں ملیں گی؟ انہیں تو مل گئی، یعنی انہوں نے نیکیاں کی اور ان کو اختیارات کہاں مل گئے؟ اگر کوئی نیک بندہ اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں چاہے تو وہ اللہ کا نیک بندہ ہے ہی نہیں. اللہ کے جتنے بھی نیک بندے دنیا میں گزرے ہیں ان تمام نیک بندوں کی نیکی کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہمیں کہاں کامیابی مل جائے؟ آخرت میں کامیابی مل جائے. کہاں کامیابی مل جائے؟ وہ دنیا میں اپنی نیکیوں کا بدلہ چاہتے ہی نہیں تھے. اور اگر کسی کو نیکیوں کا بدلہ دنیا میں مل جائے، کسی کو نیکیوں کا بدلہ دنیا میں مل جائے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی تعریف نہیں فرمائی. قرآن مجید کی دو جگہ سے میں دو آیتیں آپ تک پہنچاؤں. سورہ ہود کی آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا
نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم اپنے بارے میں بھی اس آیت کو ایک بار ذہن میں رکھیں، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہ، جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی خوبصورتی کا طلبگار ہو، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا، اس کی خوبصورتی کا طلبگار ہو، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ان کو یہیں دے دیتے، وہم فیہا لا یبخسون، اور وہ اس میں کمی نہیں کیے جاتے، یعنی پورا دے دیے جاتے ہیں، کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اب اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں نار کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، بلا شبہ یہ آیت کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ کفار جو بھی نیکیاں کرتے ہیں ان کی نیکیوں کا پورا پورا بدلہ ان کو دنیا میں۔ لیکن شاید آپ کو حیرانی ہوگی کہ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں چاہتے ہیں۔ کتنی بار ہم نے انتہائی سمجھدار لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ مولانا ساری نیکیاں کرتا ہوں، کوئی گناہ نہیں کرتا ہوں، کوئی حرام کام نہیں ہے، پھر بھی زندگی میں چین نہیں، بیماری ہے، کاروبار میں کمی ہے، فلاں اور فلاں ہے۔ اب آپ بتائیں کہ وہ اپنی نیکیوں کو کدھر جوڑ رہے ہیں؟ وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر میں نیکیاں کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے کروڑ پتی بنا دے، اگر میں نیکیاں کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں بیماریاں نہیں اتارے، اگر میں نیکیاں کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بہت زیادہ نام اور شہرت والا بنا دے۔ تو وہ اپنی نیکیوں کے بدلے یہ سب چاہ رہے ہیں نا۔ لیکن آپ سمجھیں کہ اللہ کے نیک بندے اپنی نیکیوں کے اس طرح بدلے چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے۔ انبیاء کرام کی زندگی کیسے گزری، ان سے بہتر نیک اور کون ہوگا دنیا میں؟ انبیاء کرام نے نیکیوں کے بدلے صحت نہیں مانگی، انبیاء نے نیکیوں کے بدلے دولت نہیں مانگی، انبیاء نے نیکیوں کے بدلے امن اور سکون نہیں مانگا، بلکہ انبیاء نے نیکیوں کے بدلے آخرت میں کامیابی مانگی۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگر نیکیوں کا بدلہ کوئی دنیا میں چاہے تو وہ نیک بندہ ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی نیکیوں کا بدلہ آخرت میں چاہتا ہے تو پھر ہم نیک لوگوں میں اللہ کی صفت تلاش کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ کائنات میں جو جتنا نیک تھا اس نے اپنی نیکی آخرت کے لیے ذخیرہ کی، آخرت میں اس کو اتنا بلند درجہ ملے گا، پہلی فرصت میں کامیابی ملے گی اور جنت میں اونچا درجہ ملے گا۔ لیکن دنیا میں اسے پردے کے پیچھے کی چیزیں دکھائی دینے لگے، یا سمندر کی تہوں میں اس کو اختیار حاصل ہو جائے، یا اور بھی اس طرح کی قدرتیں حاصل ہو جائے، نیکیوں کا اس طرح بدلہ ملنا اسلامی تصور تو نہیں ہے۔ تو حاضرین کرام، لا الہ الا اللہ میں سے جو لا الہ ہے اس کا اقرار سب سے زیادہ مشکل ہے۔ اس کا اقرار، اللہ کے علاوہ معبودوں کا انکار کرنا ہی تو مشکل ہے۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ معبودوں کے بارے میں عقیدے رکھتے ہیں وہ تو رکھتے ہیں، لیکن ہم اور آپ بہت اچھی طرح ایمان پر ہونے کی فکر رکھنے کے باوجود، توحید کا دعویٰ اور توحید کا اقرار کرنے کے باوجود، آپ پائیں گے کہ بہت سارے مقامات پر ہم لا الہ الا اللہ والے پوائنٹ پر کمزور ہو جاتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو برجستہ میرے ذہن میں، وہ چیزیں میں آپ تک پہنچاؤں، باقی چیزیں آپ خود سمجھ لیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے یہاں لا الہ الا اللہ میں کمی پائی جا رہی ہے، لیکن جو چیزیں میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں قابل غور ہے۔ ہم سب جانتے ہیں سب سے زیادہ محبت کا حقدار کون ہے؟ ہماری محبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کوئی شک اور شبہ نہیں۔ اب میں کچھ نہیں کہوں گا، میں اپنے آپ کو، آپ اپنے آپ کو، ہم سب اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھیں، کیا واقعی ہماری محبت کا سب سے زیادہ حقدار اللہ تعالی ہے؟
بھئی ہم جانتے ہیں کہ ہماری محبت کا سب سے زیادہ حقدار اللہ تعالیٰ ہے، یہ ہمیں معلوم ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے باقاعدہ غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنانا کہہ کر اس طرح کا جملہ استعمال فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کا شریک کرتے ہیں اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح کس سے محبت ہونی چاہیے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جبکہ مومن جو ہیں وہ سب سے سخت محبت کس سے کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ آج آپ پائیں تو کیسے میں چیک کروں کہ سب سے زیادہ محبت ہمارے دل میں کس کی ہے؟ یاد رہے اللہ رب العالمین کے قوانین، احکام، فرامین اگر ایک طرف ہوں اور ہماری خواہشات یا ہماری جو ترجیحات ہیں وہ ایک طرف ہوں، جو چیز جیت جائے اس کی محبت ہمارے دل میں زیادہ ہے، یا کوئی شک اور شبہ؟ بھائی چند روپیوں کے لیے ہم اللہ کی محبت قربان کر دیتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چند روپیوں کے لیے ہم اللہ کی محبت قربان کر دیتے ہیں، ہم دوست و احباب کو خوش کرنے کے لیے، بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے، یا اپنی خواہشات کو تسکین دینے کے لیے اللہ کی محبت کو قربان کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جب میں یہاں پہنچا تو میں نے اظہر بھائی سے پوچھا کہ یہ پہلا موقع ہے جب یہاں پروگرام رکھا گیا ہو اور اتنے کم لوگ مجھے دکھے ہوں۔ الحمدللہ آپ سب لوگ گواہ ہیں کہ ہر بار مسجد کھچا کھچ بھری ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ شادی بیاہ میں لگے ہوئے، یعنی شادی بیاہ میں سب سے پہلے قربانی اللہ کی محبت کی، گھومنے پھرنے میں اللہ کی محبت کی قربانی، کھانے پینے میں اللہ کی محبت کی قربانی، بیوی بچوں میں اللہ کی محبت کی قربانی، کام کاج بہت اچھے چلنے لگے تب بھی سب سے پہلے، بھائی سیزن ہے ابھی لوگ نماز میں کم آتے ہیں، تو سب سے زیادہ محبت کس کی ہونی چاہیے؟ جواب تو ہے اللہ کی، لیکن ٹٹولیں تو اب اس محبت کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح کہا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کا شریک بناتے ہیں اور اس سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح، اب سورہ فرقان میں اور سورہ روم میں ایک آیت ہے جس کا پہلا ٹکڑا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا بیٹھا ہے؟ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اپنی ہوا کو، اپنی خواہشات کو جس نے معبود بنا رکھا ہے، کیا آپ نے ایسوں کو دیکھا؟ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنی خواہشات کو اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھا تھا؟ نہیں۔ یا جن لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کو ہم منہج سلف پر چلنا کہتے ہیں، کیا وہ اپنی خواہشات کو اللہ کے احکام اور قوانین کے مقابلے ترجیح دینے والے لوگ تھے؟ نہیں تھے۔ پھر یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنی خواہشات کو معبود بنا رکھا تھا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ منافقین کی بات تھی۔ کن کی بات ہے یہ؟ منافقین کی۔ وہ اللہ کو معبود کہتے تھے زبان سے، لیکن انہوں نے معبود اپنی خواہش کو بنا رکھا تھا۔ اب ہم تمام لوگ اگر اپنے آپ کو ٹٹولیں تو پائیں گے کہ کہیں نہ کہیں ہم بھی اپنی خواہشات کے بارے میں رب تعالی کے مقابلے زیادہ ہی کھنچتے ہیں۔ ہم اپنی خواہشات کے بارے میں، یہ قابل غور چیزیں ہیں۔ اور آگے بڑھیں تو ہم پائیں گے کہ اگر کہیں معاملہ توکل کا آتا ہے، کہیں معاملہ توکل کا آتا ہے، تو مجھے بتائیے کہ توکل کا حقدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ توکل کا حقدار کون، کس پر توکل ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر۔ لیکن توحید کا درس ہمارے معاشرے میں شاید کم ہو گیا، یا توحید کے درس کی ضرورت ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ آج آپ معاشرے کو ٹٹول کر دیکھیے، اللہ پر توکل کے نام پر اتنا سا بھی دل میں کچھ نہیں ملے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ پر توکل کے نام پر کچھ نہیں ملے گا، کچھ باقی نہیں بچا ہے۔ وجہ یہ ہے، اگر آج ہمیں 4 پیسوں کی ضرورت پڑے تو سب سے پہلے جو ہمارا ذہن جاتا ہے وہ اس طرف جاتا ہے کہ ہمارے
ملنے جلنے والوں میں، رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں سب سے زیادہ پیسے والا کون ہے؟ پھر اس کی طرف ہم فوراً آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ نہ نہیں کہے گا، یہ ضرور دے دے گا۔ اگر بیماری سامنے آئی تو اس بیماری سے متعلق سب سے بڑا، سب سے مشہور ڈاکٹر کون ہے؟ کسی بھی طرح کی ضرورتوں میں ہمارے ذہن میں سب سے پہلا تصور اللہ تعالی کا نہیں آتا، بہت بعد میں جب ہم سب کچھ کر کے تھک جاتے ہیں تب کہتے ہیں کہ اللہ اب تیرا ہی سہارا ہے۔ لیکن معاملہ اگر آپ قرآن و سنت میں دیکھیں تو معاملہ برعکس ہے۔ اللہ کے انبیاء، صحابہ اور تمام نیک لوگ اسباب اختیار کرتے تھے، لیکن اسباب کو پہلا نمبر اللہ کے نیک بندوں نے کبھی نہیں دیا۔ پہلا تصور جو توکل کے بارے میں ذہن میں آتا تھا وہ کس کا آتا تھا؟ اللہ تعالیٰ۔ میں 2-3 مثالیں اس بارے میں دوں، مجھے بہت زیادہ ضروری لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارا ماننا یہ، ہم اللہ کے فضل و کرم سے توحید اور سنت پر قائم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دولت دی ہے، اس کے باوجود توحید کے جو تقاضے ہیں وہ ہمارے اندر نہیں دکھ رہے، نہیں پائے جا رہے۔ یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو توحید سے جوڑیں اور سمجھیں کہ لا الہ الا اللہ میں لا الہ کا انکار کن کن چیزوں پر لازم آتا ہے، کہاں کہاں یہ انکار ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جو سجدے ہو رہے اور جو پوجا ہو رہی ان کا ہم نے انکار کر دیا کافی ہے، ہر اس چیز کا انکار لازم ہے جو لفظ طاغوت میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بالالہ یا باقی معبودوں کو طاغوت کیوں فرمایا؟ طاغوت کے بارے میں بہت لمبی تفصیل ہے کہ ساری چیزیں جو اللہ رب العالمین کا حق اپنی طرف لے جائے وہ طاغوت میں شامل ہے۔ تو اگر محبت بھی کسی سے محبت اس درجے کی ہو جائے جس درجے کی محبت کا حق، طاغوت میں شامل ہو جائے گا، وہ طاغوت میں شامل ہو جائے گا۔ اب آگے بڑھیں تو توکل کے باب میں 2-3 مثالیں پیش کرنا چاہ رہا تھا بہت مختصر لفظوں میں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے آزاد کرنے کی اور فرعون کو اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ایک لمبا عرصہ اور لمبی مدت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے کہ آپ رات کی کسی گھڑی میں اپنی قوم کو لے کر یہاں سے کیا ہو جائیں؟ نکل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلتے ہیں، سورہ شعراء میں یہ تفصیل سے موجود ہے اور بھی جگہوں پر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں، ادھر فرعون کو خبر لگ جاتی ہے کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل چکا ہے، لہذا فرعون لاؤ لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا پیچھا کرتا ہے۔ اب ادھر موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو سامنے انہیں دریا، اب سامنے دریا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ سورہ شعراء میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، جب دونوں گروہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے یعنی آمنے سامنے ہو گئے، سب دکھائی دینے لگے، قال اصحاب موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون۔ اب انا لمدرکون میں 2 تاکید پائے جاتے ہیں، ایک تو انا تاکید ہے اور پھر لمدرکون میں لام تاکید ہے، یعنی ان کے ہتے پتے پھول گئے اور وہ تمام اسباب اور ذرائع کا خاتمہ دیکھ کر وہ سرنڈر ہو گئے کہ بے شک یقیناً ہم پکڑے گئے۔ کیا مطلب؟ اب کوئی راستہ بچا نہیں۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، انا بھی اور لا بھی، یقیناً ہم پکڑے گئے۔ قال موسیٰ کلا، اب ایک طرف اصحاب موسیٰ کا توکل دیکھیں کہ سامنے دریا ہے اور کشتی وغیرہ ہے نہیں، پیچھے فرعون ہے، اس کی طاقت کا اندازہ پہلے سے ان کو ہے، تو اب ان کو تو ایسا لگا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا توکل دیکھیں کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام جتنے یقین کے ساتھ ان کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ ہم پکڑے گئے، اس سے کہیں زیادہ یقین کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا۔ قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ فوراً مجھے
سین کا جو معنی ہے عنقریب کا معنی عام طور پر لیا جاتا ہے، لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ سیاق کے اعتبار سے سین کا معنی فوراً کا بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں معنی عنقریب کا نہیں بلکہ فوراً کا معنی ہے کہ ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ فوراً مجھے راستہ دکھائے گا۔ اب یہ توکل ہے۔ اب دیکھیے، اسباب تلاش کرنے سے شریعت، اسباب اختیار کرنے سے شریعت منع نہیں کرتی۔ اب بتائیں کہ جہاں اسباب نظر ہی نہیں آ رہے وہاں ان کو توکل کس پر تھا؟ ہمیں تو اسباب نہیں دکھے، اللہ کا تصور اتنی بعد میں آتا ہے، اتنا بعد میں آتا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سارے ہاتھ پیر مارنے کے بعد جب ہم دیکھیں کہ اب ہم سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، اے اللہ اب تیرا ہی سہارا ہے، اب تیرا ہی سہارا ہے، وہاں کوئی سبب نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو توکل ہے کہ میرا رب میرے ساتھ۔ اب دیکھیں کہ اس درجے کا توکل پیدا کرنا آسان ہے یا مشکل؟ مشکل کام ہے۔ جب ان کا توکل اس درجے کا تھا تو رب نے ان کے ساتھ سلوک بھی اسی درجے کا فرمایا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کیا کہ آپ اپنی لاٹھی دریا پر ماریں، پھر انہیں اس طرح راستہ دیا جس طرح راستہ دینا بھی عام بات نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب آگے بڑھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں غار ثور میں دونوں پناہ گزی ہیں۔ ادھر کفار مکہ کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے تو انہوں نے انعام کا اعلان کر دیا۔ سب طرف لوگ تلاش میں جٹ گئے۔ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اے اللہ کے رسول، اگر یہ نیچے دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے، نیچے دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ حاضرین، یہ جملے جو ہے نا، یہ آپ کو سننے میں کامن جملے لگے، یہ کامن جملے نہیں ہیں۔ لا تحزن ایسے موقع پر کہنا اور پھر ان اللہ کے ساتھ کہنا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ہم تو اگر کہیں گے بھی تو یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ بچا سکتا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، گھبراؤ مت۔ لیکن وہاں یقین تو آپ دیکھیں، لا تحزن ان اللہ معنا، کیونکہ انہیں توکل اس بات پر ہے کہ یہ جو لوگ تلاش کرنے آئے ہیں ان کی نگاہیں ان کی ہو سکتی ہیں لیکن ان کی نگاہوں پر حکومت اللہ تعالیٰ کی چلتی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری گرفت ان کے ہاتھوں نہیں لکھی ہوگی تو یہ اپنی مرضی سے اپنی نگاہیں بھی نیچے نہیں کر سکتے۔ اس درجے کا توکل اللہ پر نہ ہو تو پھر لا الہ کا اقرار کا کیا مطلب بنتا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور آگے بڑھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپسی فرما رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپسی فرما رہے ہیں۔ ایک جگہ دوپہر کے وقت آرام کے لیے پڑاؤ ڈالا، سبھی درختوں کے نیچے لیٹ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت پر اپنی تلوار لٹکائی اور آرام فرما ہوئے۔ ایک کافر بہت دیر سے گھات لگائے چل رہا تھا، جب یہ موقع دیکھا تو وہ قریب آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لی، اسے میان سے باہر نکالا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر پوچھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر پوچھتا ہے، من یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اب بتائیں کہ ہم اور آپ کوئی بھی ہوتے، کتنا ہی اچھا ایمان والا ہوتا، تو ایسے موقع پر سارے لوگ سو رہے ہیں، ایک دشمن ننگی تلوار لے کر سر پر کھڑا ہے اور وہ پوچھ رہا ہے من یمنعک منی، ہمارا جواب کیا ہوتا؟ شاید ہم کوئی نہ کوئی تکڑم لگاتے، عاجزی کرتے، کچھ بھی کہتے یا فلاں فلاں کچھ بھی کرتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انتہائی سنجیدگی اور متانت سے ایک لفظ نکلا، کون بچائے گا؟ کیا مطلب؟ اللہ۔ کون بچائے گا؟ اللہ۔ اب اللہ کا لفظ سنتے ہی، صحیح بخاری کی یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ کا لفظ سنتے ہی اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور تلوار، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور اس کے اوپر رکھ کر آپ نے پوچھا من یمنعک منی، اب تجھے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا کن خیر آخذ، آپ بہتر گرفتار کرنے والے بنیے، یعنی مجھ پر ترس کھائیے، رحم کریے، فلاں اور فلاں۔ اب یہ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس شخص کے ہاتھوں اگر ختم ہونا ہوتا تو یہ شخص ختم کرنے کے ارادے سے آیا تھا، موقع ملا تلوار لیتا اور کام تمام کر دیتا، جگا کر پوچھنے کی یہ تصور اس کے ذہن میں کہاں سے آیا؟ نہیں سمجھے آپ؟ بھائی جگا کر پھر پوچھتا ہے میں یمنعوں کا منی، بھائی جو کام کرنا تھا اگر وہی کرنا تھا. اب اندازہ لگائیں کہ رب تعالیٰ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درجے کا توکل تھا کہ اب بھی میں یہاں نہتا کھڑا ہوں، یہ میرے سامنے تلوار لیے کھڑا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر میرا رب نہیں چاہے تو یہ تلوار سے مجھے اتنا سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر نقصان لکھا ہے تو میں کچھ بھی کر کے کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ توکل اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں جب بھی ہمیں کسی طرح کی ضرورت پڑتی ہے اللہ رب العالمین کا ذکر، لوگ معاشرے کے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ کیسے کیسے جملے بولنے لگے ہیں. کیا بتائیں صاحب، جھوٹ نہیں بولو تو کاروبار نہیں کر سکتے. یہ توکل ہے، یہ توکل ہے اللہ پر. یعنی جھوٹ بولے بنا ہم کاروبار نہیں کر سکتے، اس درجے کا توکل لیے ہم گھوم رہے ہیں. سود نہیں لیں تو آج تو نوالے کی نوبت آ جائے گی، یہ توکل ہے. اللہ رب العالمین کو رازق اور مالک ہم کدھر سے مانتے ہیں؟ تو حاضرین، اگر اللہ پر اس درجے کا توکل نہیں ہے تو لا الہ کا صحیح سے اقرار نہیں ہوا ہے. ابھی لا الہ کے اقرار میں کمی موجود ہے. اور آگے بڑھیں. میں نے ایک چیز بتائی کہ محبت میں اللہ تعالیٰ کو ہم نے وہ درجہ نہیں دیا ہے جس درجے کا وہ حقدار ہے. توکل میں ہم نے اللہ کو وہ درجہ نہیں دیا ہے جس درجے کا وہ حقدار ہے. اگر ہم اور آپ لا الہ الا اللہ کی شرائط جاننا چاہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہم کہیں اور ہمارا کہنا قبول ہو جائے، اس کے لیے کیا شرائط علماء نے بیان کی ہیں، تو یہ ساری شرائط علماء نے اپنی کتابوں میں شروع سے اب تک کے علماء نے لکھے ہیں اور بتائے. سب سے اگر ہم شرائط جاننا چاہیں تو پہلی شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کو لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم معلوم ہونا چاہیے، تبھی لا الہ کا اقرار کیا ہے؟ قابل قبول ہے. یعنی ایک انگریز کو آپ کہیں کہ بھائی لا الہ الا اللہ کہو، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، آپ نے کہا چلیے الحمدللہ آپ مسلمان ہو گئے. جی نہیں، اس کو لا الہ الا اللہ کا معنی معلوم ہونا چاہیے. وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ اسے معلوم ہونا چاہیے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا جبھی مقبول ہے جب لا الہ الا اللہ کا کیا ہو؟ علم ہو، یعنی معنی معلوم ہو کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. دوسری چیز، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر یقین ہونا چاہیے، اس پر یقین ہونا چاہیے. اگر اس کلمہ پر ہم نے دل میں کہہ دیا لا الہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر ادھر چل رہا ہے بھائی یہ بھی تو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ بھی تو فائدہ پہنچاتے ہیں، یہ بھی تو بگڑی بناتے ہیں، یہ بھی تو سنوارتے ہیں، یہ بھی تو کرتے ہیں، تو اللہ کے علاوہ معبود نہ ہونے پر آپ کو یقین، ابھی بھی آپ بہت سارے معبودوں کے بارے میں دل میں جگہ رکھتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہوئے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ تعالی ہی حقیقی معبود ہے. اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو نفع اور نقصان کا اختیار کسی کو بھی دیے بیٹھے کہ یہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، یہ نقصان کر سکتا ہے، ان کو یہ نہ کرو تو یہ نقصان پہنچا دیں گے، ان کو یہ نہ کرو تو یہ نقصان. اللہ رب العالمین کا یہ درجہ نفع اور نقصان والا ہم نے کسی کو بھی دے رکھا ہے. اگر ہم آگے بڑھیں تو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے ہمیں اس کلمہ کے بارے میں مخلص ہونا چاہیے، تبھی یہ کلمہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہے. یعنی ہم خالص کر کے تمام عبادات اور تمام چیزیں اللہ کے لیے خالص کریں، اور اللہ کے علاوہ سارے معبودوں کا جس طرح ہم نے زبان سے اقرار کیا ہے اسی طرح اپنے عمل کے اخلاص سے یہ ثابت کریں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتے. یعنی لا الہ الا اللہ کا علم ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ پر یقین ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ کے بارے میں ہمیں خالص ہونا چاہیے، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ کی زبان سے اقرار کے ساتھ ساتھ دل سے تصدیق بھی ہونی چاہیے.
دل سے تصدیق بھی ہونی چاہیے، دل میں ہم اس کلمہ کو سچا مانیں کہ ہاں واقعی اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، یا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اس بات کی تصدیق ہونی چاہیے۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد یہ شرط لازم آتی ہے کہ ہم سب سے زیادہ محبت کس سے کریں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ سے زیادہ ہماری محبت کا کوئی حقدار نہیں ہے۔ یاد رہے، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ یاد رہے کہ قرآن اور حدیث میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم کہیں ہے ہی نہیں۔ قرآن اور حدیث میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم کہیں ہے ہی نہیں۔ جہاں کہیں بھی حکم ہے وہاں سب سے زیادہ محبت کرنے کا حکم ہے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ دیکھیے، محبت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی مجھے اس سے بھی محبت ہے، اس سے بھی محبت ہے، اس سے بھی محبت، یہ والی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول سے ہے تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ بلکہ آپ کہیں بھی، آپ سورہ توبہ پڑھیں، سورہ توبہ میں ایک لمبی آیت میں، غالباً آیت نمبر 24 ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ یہ ساری چیزیں یعنی تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے پوتے، تمہارے بھائی، تمہارے جوڑے، اور تمہارا قبیلہ اور کنبہ، تمہارا کمایا ہوا مال، نفع بخش تجارت، اور تمہارے شاندار مکانات، یہ تمام چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے کم محبوب اگر یہ چیزیں ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب اگر یہ چیزیں ہوں، یعنی ان تمام چیزوں سے زیادہ محبت تمہیں کس سے کرنی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ۔ اور وہ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہم بار بار سنتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی کامل مؤمن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے کیا ہے؟ زیادہ محبوب نہیں ہو جاؤں۔ یعنی کہیں قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے محبت کا مطالبہ تو کیا ہی نہیں، سب سے زیادہ محبت کا مطالبہ کیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو صرف محبت، یقین مانیں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں 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 کو صرف دعویٰ ہے اللہ کے رسول سے محبت کا، وہ محبت نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرنے والا مسلمان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ایک آدمی منہ میں گٹکا ڈالے، پچکاریاں بھر رہا ہوگا، اور اس کے سامنے آپ رسول اللہ کی توہین تو کر کے دیکھیں، ممکن ہے کہ اسی گٹکے کی پچکاری آپ کے منہ پر مار دے۔ تو محبت تو ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ محبت تو ہے، لیکن سب سے گٹکے سے بھی زیادہ محبت اللہ کے رسول سے نہیں ہے اس کو، ورنہ وہ منہ میں ڈال ہی نہیں سکتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ صرف محبت کافی نہیں ہے، سب سے زیادہ کلمہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں فلاں کروں فلاں کروں فلاں کروں، لیکن میرا رب نہیں چاہتا ہے، تو میں اپنی چاہت اور اپنی خواہش کو اٹھا کے، یہ کلمہ توحید کی شرائط میں سے کہ اللہ کی محبت کے آگے کچھ نہیں۔ میری چاہت کیا ہوتی ہے، فلاں کی چاہت کیا ہوتی ہے، فلاں کی پسند کیا ہوتی ہے، کچھ نہیں۔ اللہ نہیں چاہتا ہے تو میں قدم آگے بڑھا، یہ توحید کے تقاضے، یہ کلمہ توحید کے تقاضوں میں سے یہ محبت۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کو معبود مانتے ہیں تو پھر اللہ تعالی کے تمام احکام کو دل سے قبول کر لیں۔ انقیاد اور قبول کے بنا لا الہ الا اللہ مقبول نہیں ہے۔ اب ایسا ہے، ایک آدمی کسی خاتون سے نکاح کرے، نکاح کے بعد اسے گھر لائے، گھر لانے کے بعد اس سے کہے کہ آپ پڑوس میں کھائیں گی، فلاں کے یہاں سے آپ کپڑے پہنیں گی، آپ کی ضرورتیں فلاں پوری کرے گا، آپ کی ضرورتیں فلاں پوری کرے گا۔ ہاں میں نے نکاح کیا ہے، میں آپ کو اپنی بیوی مانتا ہوں، میں آپ کو
اپنی بیوی مانتا ہوں لیکن آپ کی کوئی ضرورت پوری میں نہیں کروں گا، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کو کیا مانتا ہوں۔ یہ بیوی ماننا کہلائے گا؟ یہ بیوی ماننا کہلائے گا؟ نہیں۔ اب آپ دوسری طرف دیکھیں کہ نکاح کرتے وقت کبھی بھی شوہر سے بیوی کی ذمہ داری کی شرط نہیں لگائی جاتی، بلکہ یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اگر آپ نے کسی اجنبی خاتون کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کیا تو اس کی ساری ذمہ داری خود بخود آپ کے اوپر۔ جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہا اور تمام معبودوں کا انکار کر کے اللہ کو اپنا معبود مانا، تو اب آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اس کے حکم کے مطابق گزارنا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں یہاں آیا یا نہیں آیا، لیکن ہمارے وہاں ایک آدھ بار یہ بات آئی تھی، اور میں چاہتا ہوں کبھی نہیں آئے تو بہت اچھی بات ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب عمل کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، ہم کیا ہو جائیں گے؟ تو یہ شرائط ہیں لا الہ الا اللہ کے۔ اگر آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور زندگی اپنی مرضی کی گزارتے ہیں تو آپ نے معبود اس کو کہاں مانا؟ آپ نے تو معبود اپنی خواہش کو بنا لیا۔ تو پھر لا الہ الا اللہ کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ اگر آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو پھر آپ اسلام پر عمل سے پیچھے نہیں رہ سکتے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کی شرائط میں انقیاد اور قبول موجود ہے کہ اگر آپ اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے تو آپ نے صحیح معنوں میں اللہ کو معبود نہیں مانا ہے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کا انکار لازم ہے، جو ہم شروع سے سمجھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یاد رہے کہ جب تک ہم اللہ کے علاوہ تمام طاقتوں کا کلی طور پر انکار نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کو اس درجے کا حقدار نہ سمجھیں جس درجے کا وہ حقدار ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار مکمل نہیں ہے۔ اور یاد رہے، میں نے آج یہ عنوان منتخب کر کے، یہ میری ہی خواہش پر منتخب کیا گیا تھا، میں آپ تمام کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اچھی طرح ذہن میں رہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو اور اپنے گھر میں آپ کے ماتحت پلنے والوں کو ہفتے میں، مہینے میں، سال میں توحید کا درس نہیں دیں گے تو کس طرح شرک ان کے دلوں میں داخل ہو جائے گا آپ تصور بھی نہیں کر پائیں گے، تصور بھی نہیں کر پائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہمارے ذہن میں ہو کہ شرک ہمارے اندر چینٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ آہستہ سے داخل ہو جاتا ہے، ہمیں محسوس تک نہیں ہو پاتا۔ اور حاضرین، ضروری ہے کہ آپ ساری چیزیں جاننے کے باوجود آپ توکل کا درس، محبت کا درس، عبادت کا درس، قبولیات کا درس اور فرما برداری کا درس اپنے گھر میں دیتے رہیں کہ بیٹا اللہ کو معبود مانتے ہو، پھر منمانی کیسی؟ پھر توکل کیوں نہیں ہے؟ پھر محبت کیوں نہیں ہے؟ توحید کا درس گھر میں ہوتے رہنا چاہیے تاکہ نسل در نسل توحید منتقل ہوتا رہے۔ جہاں توحید کا ذکر رکنا شروع ہو جائے گا، ہم اور آپ اچھی طرح محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے ہی معاشرے منہج سلف کے ماننے والوں میں آج سے 2-3 پیڑھی پہلے ہمارے اسلاف میں جو توحید کا درجہ تھا وہ آج باقی نہیں رہا۔ کہیں نہ کہیں ذکر کم ہوتا چلا جا رہا ہے، کہیں نہ کہیں ان چیزوں سے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت اہم ترین عنوان ہمارے سامنے ہوتے ہیں، بہت زیادہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن بہرحال ایک پہلو یہ رہے کہ ہمیں کچھ دنوں میں توحید پر بھرپور گفتگو کرنی ہے، مساجد میں بھی اور محفلوں میں بھی، گھروں میں بھی، اور چاہے لاکھ کوئی عالم کا بیٹا ہو، کوئی فاضل کا بیٹا ہو، کوئی کچھ بھی ہو، لیکن توحید کے ذکر سے ہماری محفلیں خالی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو توحید کا مکمل حق ادا کرنے والا بنانے کی توفیق عطا فرمائے، لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم سمجھنے والا بننے کی توفیق عطا کرے، لا الہ الا اللہ کی شرائط پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر اللہ تعالی ہمیں مکمل کر دے۔ رب تعالی ہمیں اللہ تعالی پر اس طرح یقین اور ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کے یقین اور ایمان کا وہ حقدار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی ذات کی ناقدری کرنے سے محفوظ رکھے، اس کی
ذات کی توہین کرنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سماج اور معاشرے میں جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ، عاجلہ، دائمہ اور نافعہ نصیب فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو۔ جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرمائے۔ جن کے رزق میں تنگی ہے رب تعالیٰ کشادگی فرمائے۔ جو اللہ کا فرما بردار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی فرما برداریوں کو قبول فرمائے۔ جو اللہ کا نافرمان ہے اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کرنے، اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اللہ کا فرما بردار بن جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔